آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اپنے گھر کے اندر بیٹھنے کا، قیام کرنے کا، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اپنے گھر میں بیٹھنے کا اور اپنی باتیں سننے کا۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھ آ جائے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی نیکی سرزد ہو، حدیث کا مفہوم، اس وقت نیکی کے ادا کرنے کے بعد پڑھنا یہ چاہیے، مسنون طریقہ ہے کہ لا حول، پڑھیے میرے ساتھ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس کو ایک تو اپنائیے آپ، اور دوسرا اس کو سمجھیے کہ آقا نے یہ کیوں فرمایا۔ کہ دیکھیے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے انسان پیدا فرمائے۔ پاکستان، لاہور، سیالکوٹ سے لے کر بینکاک، موریتانیہ، سنگاپور، نائجیریا، فیلاڈلفیا، اور وہ علاقے جو ابھی تک لوگوں کے علم سے افریقہ کے جنگلات میں لوگوں کی شناخت سے بھی دور ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی انسان قائم کیے، اور ان کے رزق کا، ان کی بقا کا ذریعہ میرا اللہ کر رہا۔ سبحان اللہ، آواز سے کہا کرنا سبحان اللہ۔ تو اب ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تو ایمان سے نوازا، بولیے میرے ساتھ، ہمیں ایک تو ایمان سے نوازا، جیسے کہ ہر نیکی کے بعد پڑھنا چاہیے ولا حول، پڑھیے میرے ساتھ، ولا حول، آواز سے پڑھا، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اب ایک تو اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا، دوسرا اپنی شناخت عطا فرمائی، تیسرا اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرما دیا۔ ہم نے نہ مانگا اور اللہ نے ہمیں پیدا فرما دیا اس امت کے اندر جس کے اندر پیدا ہونے کی دعائیں انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ آواز سے کہا کرے سبحان، جس کے اندر پیدا ہونے کی دعائیں انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا یہ مشہور ہے، معروف ہے۔
اور اب اس شکرانے کے اوپر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی آخر الزماں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اب جب ہماری زندگی میں یہ موقع آئے 12 ربیع الاول کا، اس کو سمجھیے آپ، 12 ربیع الاول کا، ربیع الاول جب ہماری زندگیوں میں آئے تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے محبوب اللہ کے نزدیک ذات ہے، دیکھیے سمجھیے، بعد از خدا بزرگ توئی، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ذات ہے، جس کی اللہ نے دن اور رات تعریف کی ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے لوگ دن اور رات لگے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کی حدیثوں میں معروف ہے کہ لوگوں نے 1000 سال اللہ کی عبادت کی۔ کسی کو اور جوش آیا تو اس نے 1000 سال تک اللہ کی راہ میں، کہیے نا، جہاد کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ سے گزارش ہے آواز سے سبحان اللہ کہا کریں۔ فضائل اعمال میں ہے کہ ایک درخت آپ کا جنت میں لگ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور 1000 سال تک جو ہے وہ روزے رکھے گئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک نقطے کی طرف آپ کا دھیان لگانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے لوگ جو ہے وہ 1000 سال تک کیا کرتے رہے؟ جہاد کرتے رہے، 1000 سال تک روزے رکھتے رہے، 1000 سال تک نمازوں میں، عبادتوں میں، رکوع میں، سجود میں غرق رہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے تو کتنے سال ہا سال جو ہے اللہ کی عبادت کی دعوت اور تبلیغ میں لگے رہے۔ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا سَوْفَ، آپ سب کو یہ سورت آتی ہے نا، سورۃ الضحیٰ، پڑھیے میرے ساتھ، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ، اللہ اکبر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو عن قریب، ساری دنیا کس کے لیے محنت کر رہی ہے؟ کہیے میرے ساتھ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن قریب، وَلَا سَوْفَ، عن قریب، یعطیک، ہم آپ کو وہ عطا کریں گے، فترضیٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ربیع الاول کا مطلب سمجھیں آپ، کہ ہمیں اس میں سیرت النبی پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مہنگائی نے، دنیا کی دوڑ نے، دنیا کے شب و روز نے، دنیا کی سحر نے اور دنیا کی شام نے ہمیں اتنا غرق کر دیا اپنے اندر کہ ہمارے دلوں سے، آوازوں سے جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آواز سے نہیں نکلتا۔ آواز سے پڑھا گیا۔ یہ میں آواز سے اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد فرشتے بٹھائے ہیں جن کا نام رکھا ہے کرامن کاتبین، اور وہ انسان کا ہر عمل لکھ رہے ہیں، خواہ وہ چھوٹا ہے یا وہ بڑا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو آپ خلا کو مکمل کر لیجیے کرے۔ خلا سے جو ہے وہ شیطان آ جاتا ہے۔
خلا سے جو ہے وہ شیطان آ جاتا ہے، اور یہ ہمارا بیان کرنا، کرانا، سننا، سنانا، یہ سب سے زیادہ ناپسند شیطان کو ہے۔ کس کو ہے؟ شیطان کو ہے۔ تو ہم نے شیطان مردود کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ دور بھگانا ہے، اور ہم نے اپنے ایمان کا دیا اپنے دل کے اندر جو ہے وہ جگانا ہے، اور سمجھنا ہے کہ ہم ربیع الاول کے اندر کیا کریں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے آئی تو ہر صحابی نے آپ کی سیرت کو اپنایا۔ آپ کی سیرت کے اندر کیا تھا کہ آپ سچ بولا کرتے تھے۔ میں بہت ہی آسان طریقے سے لے کر چلوں گا، اور اس ریکارڈنگ کی وساطت سے اللہ کرے جب تک بات سنی جاتی رہے تب تک لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ ہم نے ربیع الاول 2021 یا ربیع الثانی یا ربیع الاول 3021 کے اندر جو ہے وہ کیا کرنا ہے۔ ہمیں دیکھیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقہ سکھا دیا، ہر طریقہ جو ہے وہ سکھا دیا کہ ہم نے صبح کو اٹھنا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیا دعا ہے صبح اٹھنے کی؟ بسم اللہ، بسم اللہ دہرا لیا کریں، یہ موقع ہوتے ہیں۔ اموت کا و احیا، شروع اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے۔ جس نے مجھے مارا، موت میں نہیں پتا تھا کہ میری بیوی کہاں ہے، اس نیند کی موت میں نہیں پتا تھا کہ میری دکان کے کیمرے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، اس نیند کی موت میں یہ نہیں پتا تھا کہ میں صبح اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا، اس نیند کی موت کے اندر یہ نہیں پتا تھا کہ میں جن لوگوں کے لیے اپنے دل کے اندر کدورتیں، منافقتیں اور کینہ رکھتا ہوں، صبح اٹھ کر اس پر عمل کروں گا یا نہیں کروں گا۔ اس نیند کی موت میں مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرا جو بچہ ہے صبح اٹھ کر اس کا چاند سا چہرہ دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا۔ تو جب اس موت کی نیند کی موت سے مجھے اٹھایا میرے اللہ نے، تو میں اللہ کا نام لیتا ہوں، پڑھتا ہوں، بسم اللہ ہی پڑھیے۔ اموت کا و احیا، الحمدللہ الذی احیانی، نہیں، اٹھنے کی دعا یہ ہے، اٹھنے کی یہ ہے، اور سونے کی وہ تھی بسم اللہ اموت کا و احیا۔ اٹھنے کی دعا کیا ہے کہ الحمدللہ الذی احیانی، شکر ہے اللہ کی ذات کا کہ جس نے احیانی، مجھے بعد زندہ کیا، بعد ما اماتنی، میری موت کے بعد جس نے مجھے زندہ کیا۔ میں پہلے دوسری دعا بیان کر گیا معذرت کے ساتھ، لیکن انسان غلطی کا پتلا ہے، تو میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا، الحمدللہ الذی احیانی، کہ اس نے مجھے زندہ کیا، بعد ما اماتنی۔ اب اگر ایک انسان میں تکبر ہے، ایک انسان میں حسد ہے، ایک انسان میں غرور ہے، ایک انسان کے دل کے اندر منافقت ہے، ایک انسان کے دل کے اندر کدورت ہے، ایک انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، تو یہ جو احیانی بعد ما اماتنی کا فیصلہ آیا، تو آپ دیکھیے کہ انسان کا کتنا سا زور ہے۔ صبح اٹھنے پر تو قادر نہیں، اور 3 دن تک اگر آپ 3 دن کے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 72 گھنٹے، 72 گھنٹے، 72 آورز، 72 آورز آپ اپنے آپ کو چیلنج دیں کہ میں نہیں سوؤں گا،
میرے میں یہ غرور ہے یا میرے میں یہ تکبر ہے یا میرے پاس اتنا مال ہے یا میری اتنی وجاہت ہے یا میرا اتنی پلاننگ ہے یا میرا خود کے اوپر اتنا اختیار ہے، خود کی ذات کے اوپر اتنا اختیار ہے کہ میں اٹھا رہوں گا 72 گھنٹے اور اس کے بعد میں کوئی اور کام کروں گا، تو یہ عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ نیند نہ آئے تو عام انسان جو ہے وہ نیم پاگل ہو جاتا۔ تو اب نیند بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، جاگ بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اور اللہ نے اپنے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا تمام جہانوں کے لیے، کہ یہ وہ رحمت ہیں۔ اس ربیع الاول میں آپ یہ سمجھیے کہ وہ رحمت ہے میرے نبی کہ تم زمین سے آسمان تک گناہ کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، زمین سے آسمان تک گناہ کرتے چلے جاؤ، تو تم اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، اور اس میں شرک کی جو ہے لعنت نہ ہو، تو میرا اللہ جو ہے، اب آپ سب اس کا جواب دیں گے، یہ تو سب جانتے ہیں نا، اب آپ سب اس کا جواب دیں گے۔ آپ جواب دیں، پھر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر زمین سے آسمان تک انسان کے گناہ ہیں تو اس میں شرک نہیں ہے، تو بولیے اللہ اس کو کیا کرے گا؟ معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ بات آپ کو بتانے والی ذات کون سی ہے؟ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اتنی رحمت کا گہوارہ دیا کہ وہ کہیں بھٹک نہ جائے، وہ کہیں اللہ سے مایوس نہ ہو جائے، وہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ پھر نہ جائے۔ تو آپ ایسی رحمت بن کر کے آئے، اور آج ہم نے کیا طریقے اپنائے کہ ہم نے یہ شور و غل اور ہم نے جو ہے وہ طرح طرح کی خرافات، میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف آپ کچھ بھی کرتے وقت جو ہے وہ یہ سوچا کریں کہ کیا یہ میرے نبی نے کیا ہے؟ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ یہ درس بھی سن رہے ہیں، اس کی بھی سند لے لیں کہ کیا کبھی آقا نے صحابہ کو درس دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ کیا کبھی صحابہ نے اس طرح حلقہ لگا کر مسجد میں درس کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اگر تو اس بات ملے، ثبوت ملے، سمجھ رہے ہیں بات، تو آپ اس پر عمل کریں، نہیں تو یہ خرافات۔ دیکھیں، اسراف کرنے سے جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت منع فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرتے ہیں، جو اپنے مال کو بے جا خرچ کرتے ہیں، جو اپنے مال کو ایسا خرچ کرتے ہیں کہ نہ ان کو صبح کی فکر نہ رات کی فکر، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ شیطان کے جو ہیں، کہیے نا، وہ شیطان کے، میں کہا کرتا ہوں، سکے بھائی ہیں۔ وہ شیطان کے کون ہیں؟ سکے بھائی ہیں، دا ریئل بردرز آف سیٹن، وہ شیطان کے سکے بھائی ہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کریں اور اللہ کی خوشنودی کو چاہنے کے لیے خرچ کریں اور اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کریں۔ آج میرا بھائی تو ساتھ والے مکان میں بھوکا بیٹھا ہے، بھائی تو بھوکا بیٹھا ہے، لیکن میں اپنی نام نہادی کے لیے جو ہے لاکھوں روپے کے خرچے کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جیڑا گھر بیٹھیا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ تو یہ معاملات یا ہر قدم اٹھنے سے پہلے آپ سوچئے کہ ہمیں سکھایا کیا گیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں بتایا کیا گیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ اب آپ کو اس ربیع الاول کے موقع پر سمجھاتا چلوں
کہ رحمت للعالمین جو ہے اس کا ترجمہ اور مطلب کیا ہے ہم پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کافی جگہوں پر لکھا ہوتا ہے۔ توجہ رکھیے گا اب اس پوائنٹ پر۔ سورہ یاسین کی اگر اللہ تعالی ہمیں توفیق دے تلاوت کرنے کی، اس کے اندر بڑی خوبصورت آیت کریمہ، توجہ رکھیے گا سب میں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک شان، یہ آپ کو ابتدائی کلمات بتا رہا ہوں، انیشیٹو آپ کو انٹروڈکشن کرا رہا ہوں رحمت للعالمین کا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ رحمت للعالمین کی کیا شان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے اللہ کی ذات، خلق الازواج کلھا، کہ جس نے پیدا کیا زوجین کی صورت میں، جس نے پیدا کیا، آپ ادھر آ جائیں، جس نے پیدا کیا انسانوں کو، بولیے نا، زوجین کی صورت میں، جوڑا جوڑا بنایا، کپل بنائے، کلھا، ہر چیز، یہ کیڑے چرند پرند، یہ سارے حشرات، نباتات، حتیٰ کہ پہاڑ، درخت، ریزہ ریزہ، توجہ رکھیے گا بات پر، ریزہ ریزہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جوڑے کی صورت میں بنایا، جیسے مرد عورت کر لیں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، پھر ہر چیز، حتیٰ کہ یہ دالیں، یہ ادرک، لہسن، یہ جو چیز زمین سے نکل رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جوڑے کی صورت میں پیدا کیا۔ آواز سے کہا کریں سبحان اللہ۔ کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم، پھر تمہاری اپنی نفسوں سے، میاں بیوی کا جو تعلق زن و شو قائم ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہے کچھ نہیں دیتا، قرآن میں لکھا اللہ۔ تو یہ سلسلہ جو ہے بقائے انسانی کا، نسل انسانی کا، اس میں بھی اللہ نے جوڑے پیدا کیے۔ مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما، ان الفاظ پر سب سے زیادہ غور کریے گا۔ افسوس تو یہ ہے کہ آج نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں، نہ ہمیں کوئی سمجھانا چاہتا ہے۔ انسان کی حقیقت سمجھیے کہ ایک وقت ہے ہمارے پر، ہم بچے تھے، ایک وقت گزرا ہم جوان ہو گئے، ایک وقت گزرے گا یہ جوانی آپ کو ڈھلکتی ہوئی نظر آئے گی، ایک وقت گزرے گا یہ عقل جس کی لگامیں ہم پکڑ کے پوری دنیا کو فنا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ عقل بھی آپ کو اپنی جو ہے وہ کمزور نظر آئے گی۔ ایک وقت گزرے گا آپ ویل چیئر پہ آ جائیں گے، ایک وقت گزرے گا کہ آپ کی قبر پہ کتبہ بھی پتہ نہیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت گزرے گا کہ وہ قبر ہوگی، ایک وقت گزرے گا کہ وہ قبر بھی نہیں ہوگی، ایک وقت گزرے گا کہ اس کے اندر ہڈیاں ہوں گی، گوشت ہوگا، ایک وقت گزرے گا کہ وہ بھی ٹرن انٹو دی ایشز۔ تو یہ جو باتیں ہیں والباقیات الصالحات، میرے اللہ نے کہا ہے کہ نیکیاں جو ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں۔ یہ تب بھی آپ کے کام آئیں گی جب آپ کے اندر آپ کا وجود نہیں ہوگا، جب آپ کے اندر آپ کا وجود نہیں ہوگا انشاءاللہ، تو تب بھی جو یہ نیکی ہے یہ اللہ کی ذات کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، یہ تو خود میرا اللہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ طیبہ طاہرہ، وہ موضوع بیان کرتا ہوں، ایک واقعہ آ گیا ذہن میں۔ اما عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب بھی ہماری امی کا، والدہ کا نام آئے تو آپ پڑھا کریں رضی اللہ، پڑھے میرے ساتھ، رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ کہے موسیٰ اور سنے عیسیٰ والا معاملہ نہ کریں، تو ذرا ساتھ چلا کریں۔ یہ ویسے معاملات میں میں نہیں جاتا تو ہماری آوازیں بہت نکلتی ہیں۔ تو اما عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ اماں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا عادات و خصائل؟
آپ نے کیا فرمایا؟ جواب پر غور کیجیے۔ اماں نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ سچ بولتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ غریب نواز ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ کبھی بھی کوئی زندگی میں سوال کرنے آیا تو اس کو خالی نہیں چھوڑا۔ اماں نے کیا خوبصورت جواب دیا، یہ سب اپنائیے آپ۔ فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر، کیا تم، اللہ، یہ قیامت تک کتنا خوبصورت سوال، کیا تم، یہ تم جو ہے یہاں تک ہے، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، جو زمین سے نکلا اللہ نے اس کے جوڑے بنائے۔ رحمت للعالمین کو ذہن میں رکھیں۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، تمہاری اپنی ذات سے جو اللہ نے دیا اولاد کی صورت میں اس کے جوڑے ہیں۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، سب سے زیادہ اس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اللہ پاک نے اس چیز کے بھی جوڑے بنائے، اللہ نے اس چیز کو بھی دو حصوں میں پیدا کیا، اللہ نے اس چیز کی کریشن بھی جو میل فیمیل میں کی، اللہ نے اس چیز کو بھی جو ہے تخلیق کیا، بنایا، مذکر میں اور کہیے نا مؤنث میں، لا یعلمون، جس کا کہ تمہیں علم ہی نہیں دیا گیا۔ اب کہیے سبحان اللہ، جس کا ہمیں کتنا علم ہے، آقا نے ہمیں کتنا علم دیا ہے، لا یعلمون، کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب سمجھیے کہ آقا کی ذات جو ہے وہ رحمت للعالم نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ اگر کوئی دنیا پہ جوڑا ہے تو آقا اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ اگر میاں جو ہے وہ اپنی بیوی پر غصہ ہوتا ہے، وہ اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، جھگڑتا ہے اور اس کو طعن و تشنیع کرتا ہے، تو آقا کی سیرت کو اپنائے رحمت للعالمین۔ آپ رحمت ہیں ان دونوں کا رشتہ بچانے کے لیے۔ اگر آپ یہ دالیں، یہ سبزیاں استعمال کرتے ہیں تو ان کو کس طرح استعمال میں آنا ہے، لے کے آنا ہے، تصرف کس طرح کرنا ہے، اس میں عشر کس طرح نکالنا ہے، صدقہ کس طرح نکالنا ہے، خیرات کس طرح نکالنی ہے، یہ رحمت للعالمین ہے حضور کی ذات۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی اپنی ذات سے جو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے، بچہ ہے نا، بچہ بار بار تنگ کرتا ہے، خاص صاحب، بچہ آپ کو بڑا تنگ کرتا ہے، بچہ بار بار تنگ کرتا ہے، تو بچہ یہ نہیں کہ 10 دفعہ تنگ کرتا ہے یا رات کو 5 دفعہ اٹھتا ہے تو اس کی ماں جو ہے وہ ڈنڈا اٹھا کر اس کے سر میں مار دیتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہرگز۔ وہ رحمت للعالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے پیار کا سلوک سکھایا، کیسے رحمت، اور اللہ نے ماں کے دل کے اندر محبت ڈال دی کہ وہ بچے کا پیشاب بھی صاف کرتی ہے، اس کا فضلہ بھی صاف کرتی ہے، اور وہی بچہ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ تو جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں، جو نہیں سمجھتے، اور پھر وہ جہان رحمت للعالمین، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ انسان کا اپنا جو وجود چل رہا ہے، سوچیے آپ، یا اس بات کو جب بھی آپ سنیں گے تو اس وقت آپ غور کیجئے کہ آپ کا جو وجود ہے، انسانی وجود جو ہے، اس کے پاؤں کا ناخن جو ہے، توجہ رکھیے گا، اس کے پاؤں کا ناخن جو ہے اور سر کے بال تک جو ہے وہ ایک عالم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قائم کیا ہوا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ وہ ایک عالم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود کے اندر قائم کیا ہوا ہے۔ پاؤں کے ناخن کے اندر سکن کا کتنا حصہ جڑا ہوا ہے، کتنی وینز ہیں، کتنی اس کے اندر فلوئنسی ہے خون کی، اور پھر ہڈیوں کا کتنا جوڑ ہے، ٹخنوں کا کتنا جوڑ ہے، اور پھر گھٹنوں کا کتنا جوڑ ہے، اور گھٹنوں کے بعد جو ہے وہ آپ کا دھڑ اور آپ کی جو ٹانگیں جڑ رہی ہیں اس کا کتنا کنیکشن ہے، اور اس کے بعد کتنی رگیں ہیں، آنتیں ہیں، ہماری پھیپھڑے ہیں، دل ہے،
گردے ہیں، جگر ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی روانی ہے، دل کو پمپ کر رہی ہیں وینیں، اور اس کے اندر خون جا رہا ہے، اس کی رطوبت کے بعد جو ہے آپ کی بازو ہیں، ہاتھ ہیں، اور پھر آپ کے تھروٹ کا سلسلہ ہے، آپ کے گلے کا سلسلہ ہے، اس میں ووکل ایلیمنٹ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جس کے ذریعے سے یہ آپ کو آواز آ رہی ہے، اور سماعت اللہ نے کانوں کے اندر رکھی ہے جس سے آپ سن رہے ہیں، اور دماغ اللہ نے رکھا ہے جو اس پوری کی پوری باڈی کو جو ہے وہ سگنل پرووائڈ کر رہا ہے، اور آپ کا وجود جو ہے وہ چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ اگر زیادہ توفیق ملے تو آپ اللہ کی محبوب تسبیح پڑھا کریں، میرے ساتھ پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ یہ تسبیح اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ یہ خفیفتان عن اللسان، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی ہلکی ہے زبان پر، ثقیلتان، اور میزان پہ دنیا و ما فیہا، یہ سارے سیارے اور یہ ستارے اور چاند اور سورج ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو سبحان اللہ، یا پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم بھاری ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ انسانی وجود کا جو عالم ہے، یہ ایک عالم آپ کو بتایا، اور آقا کیا ہے؟ رحمت بولیے میرے ساتھ، رحمت للعالمین، اللہ نے بنا کر بھیجا آپ کو کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود، جس کو میں نے ایمفیسائز کے ساتھ بیان کیا کہ ایک انسانی وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے عالم چھپائے ہیں، اس حلقے میں کتنے عالم ہیں، اس علاقے میں کتنے عالم ہیں، اس شہر میں کتنے عالم ہیں، اور تجزیہ نگار لوگ کہتے ہیں کہ 40 میل کے بعد لوگوں کی زبان جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 40 میل کے بعد ایسا کہا جاتا ہے زبان لوگوں کی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس زبان لاہور، جیسے ہمارے قاری صاحب سرائکی بیٹھے ہیں، لاہور اور سرائکی زبان میں جو ہے، اردو اور سرائکی میں کتنا فرق ہے، تو اس جہان میں اور اس جہان میں کتنا فرق ہے۔ اور اگر یہ اردو اور سرائکی جمع ہو جائیں تو پٹھان کے جہان میں تو کتنا فرق ہے۔ پشتو جو ہے وہ کیسے بول سکتے ہیں ہم جب ہم نے سیکھی ہی نہیں، اور اس کے بعد جب آپ اپنی سرحدوں سے نکل جائیں، صوبے سے نکل جائیں، پنجاب سے نکل جائیں، سندھ میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، تھر میں چلے جائیں، اور یہاں سے ہندوستان میں چلے جائیں، افغانستان میں چلے جائیں، اس سے آگے چلے جائیں، ترکی میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، اٹلانٹس تک چلے جائیں، تو سارے کے سارے جو جہان ہیں ان کے لیے جو اول اور آخر رحمت ہے، اول اور آخر جو رحمت ہے وہ میرے آقا کی ذات ہے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ یہ آیت کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور جہان جو ہیں اس کی میں نے آپ کو وضاحت کرنے کے لیے بتایا کہ سورہ یاسین میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا کیا، اور جو زمین سے نکلا اس کو جوڑے جوڑے پیدا کیا، اور اس چیز کو بھی تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز کے بھی اللہ نے جوڑے پیدا کیے، لا یعلمون، جس کا علم ہی نہیں دیا گیا۔ تو میرے آقا کی ذات جو ہے اس لا علمی، اس عالم فنا، اس عالم بالا، اس عالم اروا، اس عالم اعلیٰ کے لیے جو ہے وہ رحمت لل، پڑھیے میرے ساتھ، عالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ ہماری قبروں کے اندر جو ہے وہ اندھیرا ہوگا اگر آقا کے نام کی مشعل جو ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں اس دن کے اندر منانا ہے تو منائیں، لیکن کس طریقے سے منانا ہے آپ نے، اس طریقے کے تو خدا را آپ سوچیں۔
آپ اس طریقے کو سوچیں کہ اس سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو نہیں فرمایا تھا۔ یہ جو بے جا پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، اس کو تو اللہ کے حبیب نے فرمایا مبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، جو فضول خرچی کی وجہ سے فقر میں آ جائیں، وہ تو شیطان کے جو ہیں، علماء نے ترجمہ کیا، وہ شیطان کے جو ہیں وہ بھائی ہیں۔ ہمارے پاکستان اور ہند میں جو ہے لطیفانہ انداز ہے، تو میں لطیفے کے طور پہ کہتا ہوں کہ وہ سکے بھائی ہیں۔ وہ شیطان کے کیا ہیں؟ وہ سکے بھائی ہیں، مترے نہیں ہیں، کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بے جا جو ہے وہ پیسے کو خرچ۔ آپ گلیاں سجا رہے ہیں، کبھی اپنے دل کی گلیاں تو سجا کر دیکھیں، کبھی اپنے دل کے اندر تو روشنی جگا کر دیکھیں۔ دل کو جو اتنا سخت ہوا ہے کہ جو آج جانتا ہے کہ مالدار کا دل جو ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے غریب سے کسی سے غلطی سے بھی سلام نہیں لینا، اور پھر وہ یہ جانتا ہے کہ اس نے جاننے والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت قرب قیامت کے وقت میں ہی ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم سوچتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، باتوں سے بات نکلتی، مسئلے سے مسئلہ نکل آتا۔ ایک خوبصورت مسئلہ آپ کو سمجھاتا چلوں کہ لوگ جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ جواب سنیے گا آپ، جواب قرآن کا جواب ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ اکبر، کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب چاند کو شق القمر کر دیا تو وہ بھی قیامت کی نشانیاں پوری ہونے سے، قیامت کی نشانیاں جن کو گن رہے ہیں، چن رہے ہیں، عما یتساءلون، وہ بار بار پوچھتے ہیں عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، کہ وہ تو تب بھی پوری ہو گئی۔ اور جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور آخرت کے درمیان جو ہے وہ 2 انگلیوں کے برابر جو ہے وہ فرق، اور ہم کیا کہتے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم ایک ایسی نیند کے اندر ہیں جس سے جاگ نہیں آ رہی، ہم ایسی نیند میں ہیں جس سے ہمیں جاگ نہیں آ رہی۔ اللہ ہمیں جگا دے، سب کہہ دیں انشاءاللہ، کہ کیونکہ ہم نے جاگنا ہے، 50,000 سال کے دن میں ہم نے جواب دینا ہے۔ مقدارہ یومئذ 50,000 سنہ، 50,000 ایئرز کا دن ہوگا جو قیامت کا دن ہوگا۔ تو اگر ہم ابھی جاگیں گے تو اس دن ہم جو ہے وہ جواب دینے والے، یا آقا کے حوض کوثر سے جام کوثر پینے والے بن جائیں گے۔ تو اب لوگ جھگڑے میں پڑے ہیں قیامت کب آئے گی۔ اقتربت الساعۃ، وہ پوچھ رہے ہیں قیامت کا، ساعت کا، گھڑی کا۔ وانشق القمر، اور آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور ہم کہتے ہیں، جس سے میں نے نیند کا کہا، ہم کہتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نبی کون سے ہیں۔ کہیے اب میرے ساتھ تاکہ آپ کو یاد رہے، ہمارے نبی کون سے ہیں؟ تیسرے نبی ہیں ہمارے، یا 5ویں نمبر پر ہمارے نبی آئے؟ کس نمبر پر آئے آپ مجھے بتائیں، آواز سے بتائیے گا، یہ آپ کا صدقہ جاریہ ریکارڈنگ میں آئے گا، اور پھر یہ ہمارے بعد بھی انشاءاللہ سنا جائے گا۔ کون سے نبی ہیں ہمارے مول صاحب؟ آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آخری نبی کیسے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ پہلے نبی وہ تھے جب دنیا کی پہلو پہل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن اللہ نے جو ہے وہ دکھایا نہیں، جب قرآن اللہ نے بتایا نہیں، جب قرآن کو اللہ نے زینوں سے ہٹایا نہیں، وہ پہلے نبی تھے، حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر اللہ نے جب جلوہ نہیں فروز کیا حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ اکبر، کہ وہ پڑھتے ہیں اور کیا ہے کہ پہاڑ جھکنا شروع ہو جاتے ہیں، چرند اور پرند آ جاتے ہیں۔ اللہ نے اس لوہے کو نرم نہیں کیا تھا، ابھی وہ پہلے نبی تھے، وہ پہلے نبی کا دور تھا۔ اللہ نے ابھی موسیٰ سے کہیے نا
کلام نہیں کیا تھا وہ پہلے کے نبی تھے۔ اللہ نے ابھی اس دعا کا انتظار کیا کہ جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے رو کر، گڑ گڑا کر، التجا کر آج ہم اپنی ذات میں اتنے کنفیوز ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے دعا، ہم کسی کھلی دیکھ کے آگے اتنا کنفیوز نہیں ہوتے، ہمیں پتہ ہوتا ہے، الٹیمیٹ یقین ہوتا ہے، انہوں